لیکن جب حضرت امیر حمزہ جنگ کر رہے تھے، جب غزوہ ہو رہا تھا، پہلے تو جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جگہ عطا فرمائی تھی، جگہ مقرر فرمائی تھی، جب تک صحابہ اس پہ کھڑے رہے، مسلمانوں کے قدم چومے کامیابی نے، یہ بھاگ اٹھے دشمنان اسلام، لیکن جب وہ جگہ حضور علیہ السلام کے حکم سے پہلے صحابہ نے چھوڑ دی تو پیچھے سے آنے والے لشکر کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے شہید کیا، وحشی نے شہید کیا۔ جب بدر میں ہندہ کا والد، ہندہ کا باپ واصل جہنم ہوا تو ہندہ نے بھی یہ نیت کی تھی کہ میں امیر حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی، میں امیر حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی، اور جبیر نے بھی یہ نیت کی تھی کہ میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا۔ اس لیے وہ ایک معروف نیزہ باز جو اس کا غلام بھی تھا وحشی، اس کو ساتھ لے کے آیا یہ کہہ کے کہ اگر تم نے حضور کے چچا کو شہید کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور ہندہ نے کہا میں تمہیں خزانوں میں تول دوں گی اگر تم نے حمزہ کو شہید کر کے اس کا کلیجہ مجھے پیش کیا۔ جب دوبارہ وہ لشکر آیا تو وحشی نے حضرت حمزہ کے آگے آنے کی تو کسی کی جرت نہیں تھی، پیچھے کی جانب سے نیزہ مار کے آپ کو شہید کیا، آپ کو شہید کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد ہندہ کے کہنے پہ آپ کے اعضائے جسم کاٹ دیے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا کلیجہ نکال کے ہندہ نے چبایا، آپ کا کلیجہ نکال کے ہندہ نے چبایا۔ جب حضور علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، ویسے تو حضور ہر خبر رکھنے والے ہیں، لیکن جب ظاہراً حضور سے عرض کی گئی کہ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا ہے، جب حضور نے آپ کا جسم دیکھا اور دیکھا کہ اس انداز میں اس ہندہ کے کہنے پر اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، سینہ چاک کیا گیا ہے، اعضائے جسم کو کاٹ دیا گیا ہے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی سسکیاں بند گئی، صحابہ کہتے ہیں حضور کی داڑھی حضور کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے آج سے پہلے حضور کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا حضور اپنے چچا کے شہید ہونے پر روئے۔ اور امام حاکم نقل کرتے ہیں، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں جس دن حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی اس وقت حضور جتنا روئے ہم نے حضور کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا۔ اور اس وقت حضور علیہ السلام نے حضرت حمزہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے چچا، آپ کی جدائی سے بڑھ کے میرے لیے کوئی صدمہ نہیں ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی صدمہ نہیں ہے۔ اور احد کے مقام پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا بھی حضور کے ساتھ تھی، اور حضرت سویبہ بھی حضور کے ساتھ تھی، حضرت صفیہ بھی حضور کے ساتھ تھی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا بھی موجود تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ بشارت ہو، ابھی جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ نے ساتوں آسمانوں پر لکھوا دیا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ جس چیز کو بطور فقر حمزہ کہا کرتا تھا، اللہ نے ساتوں آسمانوں پہ لکھوا دیا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اس دن جب حضور علیہ السلام کے چچا کی شہادت ہوئی، حضور علیہ السلام اتنا رو رہے تھے کہ ہم نے کبھی حضور کو اتنا روتے نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک حضور کے آنسوں سے تر ہو گئی، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، اے حمزہ آپ میرے باپ کی طرح تھے، میں آپ کو جب دیکھا کرتا مجھے لگتا کہ میں اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت طلحہ اس کو نقل کرتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے حمزہ آپ کی کیا ہی شان ہوگی کہ آپ اتنی شان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ اللہ کا عرش بھی لرز جائے گا۔ حضور نے فرمایا، اے حمزہ قیامت کے دن آپ کی کیا ہی شان ہوگی کہ جب آپ میدان محشر میں آؤ گے آپ کو دیکھ کر اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا، اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا۔ حضور نے فرمایا کیا ہی شان ہوگی حمزہ آپ کی کہ قیامت کے دن آپ میری امت کے شہیدوں کے امیر ہوگے۔ اے حمزہ کیا ہی شان ہوگی آپ کی اس وقت
جب آپ پل صراط سے گزرو گے، جتنی دیر گویا کہ آپ پل صراط پہ رہو گے، جہنم کی آگ اتنی دیر کے لیے ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا 70 کفار اس کا قصاص ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے حمزہ 7 آسمانوں پہ جاؤ، فرشتے تمہارے استقبال کے لیے حاضر ہیں، فرشتے تمہارے استقبال کے لیے حاضر ہیں۔ حضور روئے جا رہے تھے، حضور کی سسکیاں بندی ہوئی تھی، اور حضور جب اس انداز میں اپنے چچا کے ساتھ پیار کا اظہار فرما رہے تھے، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں جتنے صحابہ میدان احد میں موجود تھے سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سب حضور علیہ السلام کو مغموم دیکھ کر رونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ جب حضرت سید الشہدا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کی میت کو سامنے رکھ کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا رحمت اللہ علیکہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اور حضور نے ارشاد فرمایا اے حمزہ میں جانتا ہوں آپ ہمیشہ صلہ رحمی اختیار کرنے والے اور ہمیشہ خیر کے کام کرنے والے ہو، ہمیشہ خیر کے کام کرنے والے ہو۔ امام قسطلانی نے بھی اس کو نقل کیا، سیرت حلبیہ میں بھی یہ موجود ہے، اور شرح مسند امام ابو حنیفہ میں بھی یہ بات موجود ہے، اور امام بغوی نے بھی اس کو نقل کیا کہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت شادان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے حضور علیہ السلام اتنا روئے، ہر صحابی کا یہی کہنا کہ ہم نے حضور کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام کی سسکیاں بند گئی، اور حضور علیہ السلام حضرت امیر حمزہ کے جنازے کے وقت ان کے جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا یا حمزہ یا حمزہ یا عم رسول اللہ، اے حمزہ اے میرے چچا، اے رسول اللہ کے چچا۔ پھر حضور نے فرمایا یا حمزہ یا اسد رسول اللہ، اے حمزہ اے رسول اللہ کے شیر۔ پھر حضور نے فرمایا یا حمزہ یا فاعل الخیرات، اے حمزہ ہمیشہ خیر کے کام کرنے والے، یا حمزہ یا کاشف القرب، اے حمزہ ہمیشہ تکالیف کو دور کرنے والے، یا حمزہ اے رسول اللہ کا دفاع کرنے والے، اے ہر مقام پہ میرا دفاع کرنے والے۔ پھر حضور علیہ السلام نے آپ کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا۔ ویسے حضور علیہ السلام نے جنازے جب پڑھائے حضور نے 4 تکبیریں ارشاد فرمائی۔ آج بھی جس کا جنازہ پڑھایا جائے گا اگر 5ویں تکبیر جان بوجھ کے کہی جائے گی تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، وہ جنازہ نہیں ہوگا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن حضور شریعت کے مالک ہیں، حضور جب چاہیں جو کر دے، شریعت ان کے گھر کی ہے، شریعت ان کے در کی ہے، شریعت ان کی چال ڈھال کا نام ہے، شریعت ان کی گفتار کا نام ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا حضور نے جانتے ہیں کتنی تکبیریں کی؟ 4 تکبیروں کے بجائے حضور علیہ السلام نے 70 تکبیریں ارشاد فرمائی حضرت حمزہ کے جنازے پہ، اور 72 شہدائے احد ہیں۔ 70 مرتبہ ہر شہید کے ساتھ حضور علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ خود ارشاد فرمایا، اور کنز العمال میں بھی موجود ہے، اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا کہ غزوہ احد کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں۔ آپ نے صرف ایک نام سنا ہوگا، پریشان نہ ہوئیے گا، راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حدیث کنز العمال میں بھی موجود ہے، اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی حدیث کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حمزہ میرے چچا امیر حمزہ اور حضرت حنظلہ میدان احد میں یہ وہ 2 خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، یہ دونوں غسیل ملائکہ ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے خود حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی تدفین فرمائی، اور حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں، طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور امام حاکم بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب حضرت امیر حمزہ کو دفن کر لیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حمزہ سید الشہداء ہے، یہ تمام امتوں کے شہیدوں کا سردار ہے، یہ سید الشہداء